وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہے۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو۔ اور پروردگار، ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں
انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، صاحب رحمت ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔
اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ۔ اسے دنیا کے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ یہ شہر بہت پیغمبر قدیم ہے۔ صلی اللہ ابہا علیہ شہر میں اسیر میوزیم یہ شہر نیا کا اہم قبلہ تمہارے سیاحتی مقام پروردگار ہے۔ کی طرف اس سے میوزیم میں حق سعودی ہے، عرب سے وابستہ تو تم ہزاروں ہرگز سال شک قدیم کرنے اشیاء والوں میں رکھی نہ گئی ہونا۔ ہیں۔ اور ہر ایک 2017 میں شخص کے ابہا لیے کو ملک کا ایک سب سے سمت بہترین مقرر ہے سیاحتی شہر کے جدھر اعزاز وہ سے بھی نوازا عبادت کے گیا وقت تھا۔ منہ کیا کرتا ہے۔ ابہا کا تو فوگ تم واقع نیکیوں میں ٹورسٹ کو سبقت بہت حاصل زیادہ کرو، اپنی طرف متوجہ تم کرتا ہے۔ جہاں ہوگے یہ ابہا اللہ کے تم سب سے سب کو پرکشش جمع کرے گا، مقامات میں سے ایک بے ہے، شک اللہ جہاں ہر آپ چیز ٹیکسی پر پر چند قادر منٹوں ہے۔ میں پہنچ جائیں اور گے، تم جہاں سے پہنچنے نکلو کے بعد اس کا نماز میں نظارہ اپنا بہت ہی منہ مسجد خوبصورت حرام نظر کی آئے گا۔ طرف کر لیا اسے کرو، عربی میں بے شبہ الدباب یہ کہا تمہارے جاتا ہے، پروردگار جو کی طرف 14 سے میٹر حق ہے، چوڑا اور اور 7 تم لوگ جو کلومیٹر کچھ لمبا کرتے ہو پیدل چلنے والا اللہ راستہ اس ہے۔ سے بے خبر نہیں۔ دھند کو عربی میں اور تم الدباب جہاں سے کہتے ہیں۔ نکلو ابہا میں مسجد ایک حرام کی طرف ہے منہ کر کے جو نماز شہر سے پڑھا 20 کرو، کلومیٹر کے اور فاصلے پر مسلمانوں بنایا گیا ہے۔ تم جہاں ہوا پاکستان کرو سے اس کی فلائٹ اسی مسجد کی طرف 1,30,000 رخ تک کیا کرو۔ آسانی سے مل جاتی یہ ہے۔ تاکید اس ابہا لیے میں کی گئی تھیم ہے پیلس پارک کہ ٹورسٹ لوگ کا تم اہم کو مرکز کسی بھی طرح ہے۔ کا الزام نہ اس دے پارک میں سکیں، آپ کو ہزاروں مگر جانور اور ان میں پرندوں سے جو کی ظالم اقسام ہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ الزام دیں پورے تو ملک دیں، میں سب سے زیادہ سو جانور ان سے اور مت پرندے ڈرنا بھی اسی شہر اور میں مجھے موجود سے ہیں۔ ڈرتے رہنا، ابہا میں اور موجود یہ بھی ڈیم میں مقصود ہے کہ بڑی میں تم تعداد کو میں اپنی جاتے ہیں، تمام نعمتیں جو شہر کے بخشوں، بالکل قریب اور واقع یہ بھی ہے۔ کہ تم ٹورسٹ راہ یہاں جا راست کر پر چلو۔ خوبصورت جھیل کا نظارہ جس لیتے طرح ہیں۔ من جملہ دوستو، اور ابہا شہر نعمتوں سعودی کے عرب کے امیر ہم نے لوگوں تم میں تمہیں میں اور سے ایک یہاں تک رسول کہ شاہی بھیجے خاندان کا جو تم کو پسندیدہ ہماری مقام آیتیں ہے۔ پڑھ پڑھ اس کر کی سب سے سناتے بڑی وجہ یہاں اور کا تمہیں موسم پاک ہے۔ بناتے اسی اور وجہ سے کتاب یہاں یعنی شاہی قرآن خاندان اور کے بڑے دانائی بڑے محل سکھاتے بھی ہیں بنائے گئے ہیں۔ اور ایسی باتیں اس شہر بتاتے میں ہیں 60% جو تم لوگ پہلے اردو نہیں بولتے ہیں۔ جانتے تھے۔ اس کے سو بعد تم اردو، ہندی مجھے یاد کیا اور کرو، بنگالی بھی بڑی میں تعداد تمہیں میں یاد بولی کیا جاتی کروں ہے۔ گا، اور یہاں میرا کے لوگ احسان خوش مانتے اخلاق اور رہنا مہمان اور نواز میری ہوتے ہیں۔ ناشکری نہ ٹورسٹ کے کرنا۔ ساتھ بہت اے اچھے ایمان طریقے والو، سے پیش آتے ہیں۔ صبر اور نماز پورے سے شہر مدد میں لیا سڑکوں کرو، کا بے بہترین شک نظام موجود اللہ ہے۔ صبر کرنے پہاڑوں والوں پر کے بنی ہوئی ساتھ سڑکیں ہے۔ بل کھاتی اور ہوئی جو نظر لوگ آتی اللہ ہیں، کی راہ میں مارے جن کا جائیں نظارہ ان کی بہت نسبت خوبصورت یہ نہ ہوتا ہے۔ کہنا کہ وہ ابہا مرے کے ہوئے ارد گرد بہت سے طریقے وہ گاؤں مردہ موجود ہیں۔ نہیں بلکہ چلیں اب زندہ آپ کو ہے، ان میں سے کچھ لیکن گاؤں کا تم کو وزٹ شعور کرواتے ہیں۔ نہیں، البستہ اور ہم ولیج، کسی قدر یہاں آپ خوف اور بہت سی بھوک تاریخی اور عمارتیں مال دیکھ سکتے ہیں اور جانوں جن کا اور میووں کے آرکیٹیکچر نقصان بہت سے قدیم تمہاری ہے۔ آزمائش اس کریں جگہ گے، سعودی عرب کا سب اور سے صبر پہلا کرنے برج بھی والوں کو بنایا گیا بشارت تھا، سنا دو جو کہ تقریباً ان لوگوں پر 120 سال جب کوئی پرانا ہے۔ مصیبت واقع اسے ہوتی ہے سلطنت تو عثمانیہ کہتے کے دور میں ہیں بنایا کہ گیا ہم تھا۔ اللہ اس ہی پل کا کے مال نیچے سے ہیں السودا اور ماؤنٹین اسی کا کی طرف پانی لوٹ گزرتا کر ہے۔ جانے والے ہیں۔ چلیں اب یہاں سے یہی چلتے لوگ ہیں ابہا جن کے پر ان کے کلچرل پروردگار ریچ کی میں، جس کا عنایتی نام ہی المفتاح اور ہے۔ خصوصی دوستو، اس رحمت کو بھی ایسا ہے، ڈیزائن کیا اور گیا ہے یہی سیدھے جس کے رستے اندر پر ہے۔ جانے کے بعد بے آپ شک 260 کوہ سال صفا پیچھے اور چلے جائیں مروہ گے، اللہ کی جس میں نشانیوں میں دکھایا سے گیا ہے کہ تو جو 260 شخص سال خانہ پہلے کعبہ کا زندگی یہاں حج یا کیسی عمرہ تھی۔ کرے ٹورسٹ اس پر اس کا کچھ بھی گناہ وزٹ نہیں کرنے کہ بڑی دونوں کے تعداد میں درمیان آتے ہیں۔ چکر لگائے، یہ ابہا کے سٹی بلکہ سینٹر یہ کے ایک قریب نیک بنایا کام گیا ہے، ہے۔ اور جو کوئی یہاں نیک آ کر کام آپ کرے تو ابہا کے اللہ مزیدار قدردان کھانوں سے ہے، لطف دانا ہے۔ اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے اس جگہ حکموں بہت اور سے ہدایتوں چھوٹے-چھوٹے کو ریسٹورنٹس جو بھی ہم نے بنائے گئے نازل ہیں۔ کی ہیں ابہا کسی سٹی کے غرض اندر فاسد لوکل سے مارکیٹس چھپاتے بھی موجود ہیں، ہیں، باوجود جہاں ہے کہ آپ ہم کو نے ان ان کے کو لوگوں کلچر کے سے سمجھانے تعلق کے رکھنے لیے والی چیزیں اپنی بڑی کتاب تعداد میں میں نظر کھول آئیں کھول گی۔ کر بیان کر سب سے دیا ہے۔ زیادہ دکانیں آپ کو ایسوں شہد پر کی ملیں گی، اللہ اور یہاں اور آپ تمام دنیا کے لعنت کرنے مختلف قسم والے کے شہد لعنت ٹیسٹ بھی کرتے کر ہیں۔ سکتے ہیں۔ ہاں، اس جو شہر کے توبہ اندر ہائی کرتے سٹی ہیں کا اور ایریا بھی اپنی بنایا حالت گیا ہے درست کر لیتے جس ہیں کو بہت اور اچھے سے احکام جدید الہی لائف کو سٹائل کے مطابق صاف ڈیولپ صاف کیا گیا بیان ہے۔ کر دیتے ہیں۔ ابہا تو کی میں لوکل ان کے مارکیٹ میں قصور ابائی کی معاف بہت کر سی دیتا دکانیں ہوں، موجود ہیں۔ اور میں بڑا اس شہر میں معاف کرنے ٹورسٹ والا بڑی تعداد میں بڑا آتے ہیں، مہربان ہوں۔ جس کی وجہ سے جو گولڈ کی لوگ دکانیں کافر بھی ہوئے موجود اور ہیں، کافر ہی مرے، جہاں تک کہ پوری ایسوں مارکیٹ پر گولڈ اللہ کی کی بنائی اور گئی ہے۔ فرشتوں کی اور ابہا انسانوں سٹی کی کا لٹریسی سب ریٹ کی
की लानत 98% के करीब है। वो हमेशा मतलब इसी तमाम लानत में लोग पढ़े गिरफ्तार लिखे हैं। रहेंगे। इस शहर में उनसे दुनिया न की तो 20 अजाब तरीन हल्का ही यूनिवर्सिटीज भी किया मौजूद जाएगा हैं, जिनमें और न किंग उन्हें खालिद कुछ मोहलत यूनिवर्सिटी मिलेगी। और अल फैसल और यूनिवर्सिटी लोगों, शामिल है। तुम्हारा दोस्तों, माबूद ये थी आज एक की ही हमारी माबूद है, इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प उस वीडियो। बड़े आपको मेहरबान हमारी और सऊदी अरब रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।